جو وہاں پر عملہ موجود ہے، اسپتال کا عملہ، ان میں سے کسی سے کوئی آپ کی بات ہوئی؟ ان کا کیا موقف ہے؟ یا اہل خانہ جو زخمیوں کے وہاں پر موجود ہیں ان سے کوئی بات ہوئی ہو؟ جی بالکل اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں نے عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو اسٹاف ہوتا ہے یا دیگر عملہ ہوتا ہے ان سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے، لیکن آج جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ہاسپٹل کے باہر جو ایمرجنسی ہے، اس ایمرجنسی سے کافی فاصلے کے اوپر میڈیا کو جو ہے کھڑا ہونے کی اجازت جو ہے دی گئی ہے۔ ایون کہ جو انہوں نے جو بیچ میں کراسنگ رکھی ہوئی ہے بیرنگ لگا کر، وہ وہاں تک بھی میڈیا کو بالکل رسائی نہیں دی جا رہی کہ وہ وہاں پر جائے۔ اگر کوئی میڈیا کا پرسن ویسے ہی کیمرے اور مائک کے بغیر جانے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، اس کو نہیں اجازت دی جا رہی کہ وہ اندر جا سکے یا مریضوں کے حالات یا جو صورتحال ہے اس کا جائزہ جو ہے لے سکے۔ یہاں پر ہاسپٹل کی اپنی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھی جو ہے اندر جانے کی اجازت نہیں، میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ لاہور ڈیفنس میں دھماکہ ہوا اور دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے، 30 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو جنرل اسپتال منتقل کیا گیا۔ ام فروہ تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہی تھی۔ ام فروہ آپ کا بہت شکریہ۔ دھماکے میں جاں بحق 4 میں سے 3 کی شناخت کر لی گئی ہے۔ 3 جاں بحق افراد کی شناخت عمران، جاوید اور شبیر کے ناموں سے ہوئی ہے، جبکہ جیو نیوز کی نمائندہ ام فروہ بتا رہی تھی کہ 15 زخمیوں کو جنرل ہسپتال لایا گیا ہے۔ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور میڈیا کو ایکسس نہیں دیا جا رہا اور اس وقت علاج کیا جا رہا ہے۔ جو زخمی وہاں پر موجود ہیں، ڈیڈ باڈیز وہاں پر موجود ہیں۔ لاہور ڈیفنس میں دھماکے میں 8 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہوئے۔ وزیر صحت سلمان رفیق نے میڈیا سے بات کی اور کہا، جبکہ ایس پی کینٹ طاہر محمود نے جب میڈیا سے بات کی تو ان کا یہ موقف تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں ہوا، تفتیش کر رہے ہیں کہ دھماکہ گیس سلنڈر کا ہے، جنریٹر کا یا دہشت گردی کا۔ ڈی جی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نے بھی میڈیا سے بات کی اور کہا کہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز اکٹھی کر لی گئی ہیں اور ریسکیو آپریشن وہاں پر مکمل کر لیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس وقت علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، فوج بھی یہاں پر موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہے اور پولیس کی بھاری نفری بھی علاقے میں موجود ہے۔ ڈیفنس وائی بلاک جہاں پر دھماکہ ہوا، 8 افراد اس میں جاں بحق ہوئے، 30 زخمی ہوئے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کے مطابق اور جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور کچھ کو طبی امداد فراہم کر بھی دی گئی ہے۔ 4 افراد کی لاشیں یہاں پر لائی گئی تھی۔ 4 افراد جو جاں بحق ہوئے تھے ان میں سے 3 کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کی شناخت عمران، جاوید اور شبیر کے نام سے ہوئی ہے۔ اور ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز حیدر اشرف کا کہنا ہے کہ لاہور دھماکے کی ہر پہلو سے تحقیق کر رہے ہیں، دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا تازہ بیان، زیر تعمیر عمارت میں مزدور کام کر رہے تھے، دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز حیدر اشرف نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور دھماکے کی ہر پہلو سے تحقیق کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیر تعمیر عمارت میں مزدور کام کر رہے تھے اور ہو سکتا ہے کہ دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہو۔ لاہور دھماکے کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے، تحقیق کی جا رہی ہے، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، ایسا کہا ہے ڈی آئی جی آپریشنز حیدر اشرف نے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیر تعمیر عمارت میں مزدور کام کر رہے تھے اور ہو سکتا ہے کہ دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہو۔ ڈی آئی جی آپریشنز حیدر اشرف کا کہنا ہے کہ دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہو سکتا ہے، زیر تعمیر عمارت میں مزدور کام کر رہے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے جیو نیوز سے گفتگو کی تھی، کیا کہا انہوں نے آپ بھی سنیے۔ جو ابتدائی اطلاعات پہنچی ہیں ان کے مطابق یہ بڑا شدید دھماکہ تھا، ابتدائی ایویڈنس وہاں سے شواہد ملے ہیں، اس کے مطابق ابھی حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس دھماکے کی نوعیت کیا تھی، کیونکہ جو زخمی وہاں پہ ہوئے ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی جو ہے وہ جلا ہوا نہیں ہے اور بارود اس کے جسم سے جو ہے وہ نہیں ملا۔ زخمیوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے جی کہ کوئی کل سے وہاں سے ہمیں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ بو آ رہی تھی، اس کا وہاں پہ جو ہے وہ ذکر بھی ہوا۔ پورے لاہور میں سیکورٹی پہلے ہی ہائی الرٹ تھی، اب اس کو مزید جو ہے وہ بیف اپ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور قوم سے یہی اپیل ہے کہ وہ کسی قسم کی افواہوں کے اوپر بالکل جو ہے وہ کان نہ کریں جب تک گورنمنٹ کی طرف سے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی بات کنفرم نہ ہو، اس کو جو ہے وہ آگے نہ پھیلائیں۔ دوسری جانب ایس پی کینٹ طاہر محمود کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں ہوا، تفتیش کر رہے ہیں کہ دھماکہ گیس سلنڈر کا ہے، جنریٹر کا یا پھر دہشت گردی کا۔ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس نوعیت کا ہے، میں بھی کوئی جنریٹر پھٹا ہے یا کوئی گیس سلنڈر ہے یا گاڈ فاربڈ کوئی دہشت گردی کا ہے۔ ابھی ہم کسی بھی چیز کو وہ نہیں کر سکتے، انتظامات تو پورے پولیس کی
सारी SOPs के मुताबिक हो रहे हैं, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसमें जाहिर है इस तरह कोई एम करके अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खाली था प्लाजा बाई एंड लार्ज, यानी कि वो कोई ऑफिस नहीं था। जियो न्यूज में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। Peak Greens Peanut Picks